کہ یوں امریکہ نے جان اور ایڈی کے جرم کے بارے میں کراچی پولیس کے موقف کو بڑی حد تک تسلیم کر لیا تھا۔ ایک طویل تبصرے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ سفارتی پروٹوکول کے تحت امریکہ سے آئے ہوئے دونوں سراغ رسانوں کو کھٹو مل کے قتل کی کیا صورت پیش آ گئی تھی۔ جو اس شام کے بارے میں مجھے کسی اخبار میں ایک سطر تک نہ مل سکی، وہ معاملہ پرانا ہو کر دب چکا تھا یا اس خبر کا مکمل بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا۔ ناشتے پر اول خان میرے ساتھ موجود تھا، بعد میں سلطان شاہ بھی شریک ہو گیا۔ رات بھر سوچنے کی مہلت دینے کے بعد وہ دونوں ہی میرے عزائم جاننا چاہتے تھے۔ میں آج بلکہ ناشتے کے فوراً بعد اسے فون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا، سوال یہ ہے کہ موضوع سخن کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایجنڈا 4 نکات تک محدود ہے۔ اول خان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میری دانست میں تو وہ صرف میری یعنی ڈینی کی جان کا خواہاں ہے۔ تم کن 4 نکات کی بات کر رہے ہو؟ ایس ٹی ایف کی نفری اور اس کے 10 مراکز کا محل وقوع۔ اس کے پہلے 2 مطالبے تھے، تیسرے نمبر پر تمہارے فنگر پرنٹس اور چوتھے نمبر پر تمہارا سراغ۔ چلو یوں ہی سمجھ لو، میں نے نیم دلی سے کہا۔ میری نشاندہی اس کے لیے شاید زیادہ اہم ہو، اس کا ذکر بھی نہ کرنا، کہانی وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس نے سراغ سے کہا، وہ بہت چالاک ہے، فون پر ہی تم سے سب کچھ جاننا چاہے گا اور پوری تسلی کے بعد اپنے مسلح گرگے تمہارے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ کر دے گا۔ وہ خود ایک ذمہ دار اور اعلیٰ انتظامی افسر ہے، خود مار دھاڑ میں حصہ نہیں لے گا اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس سے کم کسی بات پر اسے اپنی کمینگاہ سے باہر نہیں نکالا جا سکے گا۔ تمہارے فنگر پرنٹس بھی اس کے لیے مساوی اہمیت رکھتے ہیں۔ سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، وہ اسکیچ سے کہیں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ پہلے ہی اس کی تحویل میں ہے۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، بس ان پر لیبل کرنل جمال دستی کے نام کا ہے۔ سلطان شاہ کی تجویز مناسب ہے۔ اول خان نے اس کی حمایت کی۔ اسٹیشن 4 پر کچن اور میس وغیرہ میں کام کرنے والے متعدد آدمی ایسے ہیں جو کبھی فیلڈ میں نہیں نکلتے اور ان کا زندگی بھر امریکیوں سے سامنا ہونے کا امکان نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ڈینی اپنے نام پر ان میں سے کسی کے فنگر پرنٹ سے اس کے حوالے کر دے؟ اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈینی چاہے تو بھی اپنے صحیح فنگر پرنٹ سے اسے نہیں دے سکتا۔ راز کھل جائے گا کہ جمال دستی اور ڈینی ایک ہی شخصیت کے 2 روپ ہیں۔ مزاحیہ انداز میں یہ کہہ کر اول خان دھیرے سے ہنس پڑا۔ میں ناشتے کے اختتام تک اس تجویز پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ہم لوگ اوبرائن کو ٹریپ کرنے کے لیے کوشش ہی کر سکتے تھے، کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہماری قسمت پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اوبرائن کے ڈائریکٹ نمبر پر رابطہ کیا تو وہ موجود تھا۔ میری آواز سن کر وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، کیا تم نے کسی خاص سلسلے میں فون کیا ہے؟ میں ہنسی مذاق کے لیے تم فون نہیں کرتا، آج تم نے ایسا اکھڑا سوال کیوں پوچھا ہے؟ میں نے ہلکی سی ترسی سے پوچھا۔ مجھے خوف ہے کہ ہماری ساری باتیں کہیں اور بھی سنی جاتی ہوں گی۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ سی ایس ڈی کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تم ایس ٹی ایف کے سربراہ نہیں ہو۔ جن لوگوں نے تمہارے فون پر یہ آلہ لگوایا ہے وہ اس کا توڑ بھی جانتے ہوں گے۔ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ تمہارا یہ اندیشہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میرے اپنے تحفظات ہیں۔ آج کل تم شکوک و شبہات کی زد میں آئے ہوئے ہو۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے لب و لہجے سے اس کی بے اطمینانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ اسی قدر خوف زدہ ہو تو فون بند کیے دیتا ہوں۔ تم سے ملاقات کے بعد مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تعلق توڑ کر شاید میں پرسکون ہو جاؤں۔ فون کیا ہے تو جلدی سے مدعا بھی بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شاید میں نے تمہارے مطلوبہ فنگر پرنٹس حاصل کر لی ہیں، میں نے کہا۔ گڈ، یہ اچھی اطلاع ہے، لیکن یہ کس چیز پر ہے؟ اوبرائن نے پوچھا۔ میں تمہارے مشورے پر عمل نہیں کر سکا۔ اس کے استعمال میں آیا ہوا گلاس میں نے محفوظ کر لیا ہے، اس پر دوسروں کی انگلیوں کے نشان بھی موجود ہوں گے۔ اوبرائن نے خود مجھے راہ دی، شاید خدمتگار کے پرنٹ ہوں۔ اس سے پہلے میں نے گلاس صاف کر دیا تھا۔ اسے احتیاط سے رکھو اور کل دوپہر 12 بجے ایمپریس مارکیٹ کے مین گیٹ پر لے آؤ۔ بلیکی وہاں تمہارا انتظار کرے گا، اس سے بقیہ ہدایات بھی ملیں گی۔ تو کیا تم مجھے بلیکی کے حوالے کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ عارضی احتیاط ہے، اب تم براہ راست مجھے فون نہیں کرو گے۔ مگر کیوں؟ میں نے احتیاط کیا۔ حالات اور میرے تحفظات۔ اس کی سپاٹ آواز ابھری۔ کل 12 بجے ایمپریس مارکیٹ پہنچنا نہ بھولنا۔ بلیکی وہاں زیادہ دیر تک تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے میرا رد عمل جانے بغیر فون بند کر دیا۔ بلیکی کا کیا چکر چل پڑا؟ جو ہی میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا، سلطان شاہ تجسس سمیز لہجے میں سوال کر بیٹھا۔ اسے بات کرتے ہوئے تم کچھ پریشان تھے۔ میں نے ان دونوں کو اوبرائن ڈیسنٹ کے بدلے ہوئے رویے کی کہانی سنا دی۔ چاہے تمہاری طرف سے اس کا ماتھا ٹھنک گیا ہے، اول خان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔
ایسی صورت میں تمہارا ایمپریس مارکیٹ جانا مخدوش بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ سلطان شاہ نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کھٹو مل جان، ایڈی اور 2 میرین کمانڈوز کا انجام اس کے سامنے ہے۔ کسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا ہے، شاید اس کی چھٹی حس نے موت کی بو سونگھ لی۔ میری دانست میں اوبرائن کی باتیں خاصی بے ربط اور شکستہ تھی۔ میں نے اس سے ہونے والی گفتگو کو اپنے ذہن میں دہرایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سلطان شاہ صحیح نتیجے پر پہنچا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اوبرائن نے وہ پروگرام اگلے دن کے لیے رکھا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے پہلے سے طے شدہ کسی پروگرام کے بغیر اچانک اسے فون کر دیا تھا۔ شاید بلیکی فوری طور پر دستیاب نہیں رہا ہوگا۔ اوبرائن نے اسے سمجھانے اور وقت کی پابندی کے لیے اگلے دن کا وقت مقرر کیا تھا۔ میرے لیے ایک دن کی وہ مہلت نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے بازو کا زخم تیزی سے مندمل ہو رہا تھا۔ میں نے اگلے دن کی پیشگی تیاری کے لیے سلنگ اتار کر اپنا بایاں بازو آزاد کر دیا۔ زخم میں چند ثانیوں کے لیے ٹیسیں اٹھیں جو زیادہ شدید نہیں تھیں۔ غزالہ نے اس تبدیلی کو خوشگوار خیر سے دیکھا اور مجھے مزید چند روز احتیاط کا مشورہ دیا۔ جب میں نے اسے اوبرائن سے طے ہونے والے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے اپنے مشورے پر اصرار نہیں کیا، دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ اس شام بھی ڈاکٹر آیا۔ زخم کا معائنہ کر کے اس نے دعاؤں میں کچھ رد و بدل کی۔ اول خان سے مشورے کے بعد ایک انجیکشن لگایا اور مختصر سی پر امید گفتگو کے بعد واپس چلا گیا۔ دن بھر کی مشق کے بعد میں نے چلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں میں لٹکائے رکھنے کی اتنی عادت ٹال لی تھی کہ اگلے دن مجھے کسی پریشانی کا اندیشہ نہیں تھا۔ اول خان نے اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر شام میں اطلاع دی کہ اس کے بعد کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اسلام آباد میں برف پگھلنی شروع ہو گئی تھی۔ اوبرائن ڈیسنٹ کو شجر ممنوع قرار دینے والے تمام الارم کو اوپر والوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اوپر والے اوبرائن کو پوری احتیاط سے راہ سے ہٹانے کی تجویز سے متفق ہو گئے تھے۔ پہلی ترجیح یہ تھی کہ اسے اس قدر دہشت زدہ کر دیا جائے کہ وہ خود گھبرا کر اپنے وطن لوٹ جائے۔ اس طریقہ کار میں ناکامی کی صورت میں اس کے لیے اس قدر مہارت اور ہوشیاری ضروری قرار دی گئی تھی جتنی جان اور ایڈی کے معاملے میں اختیار کی گئی تھی۔ وہ نکات غیر معمولی نہیں تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ تھا کہ امریکیوں کے جانی نقصانات کا تسلسل کسی بھیانک انتقامی کارروائی کا پیش خیمہ میں بن سکتا تھا۔ کسی بھی واقعے میں کسی ایجنسی کے ملوث ہونے کا کوئی سراغ باقی رہ جاتا تو ایسی کارروائی کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ وہ قدرت کی عجیب ستم ظریفی تھی۔ اوبرائن میرے رابطے میں تھا اور مجھ سے بار بار بات کرنے کا آرزو مند تھا، تو کہیں سے پیش قدمی کا کوئی مہم ترین اشارہ نہیں ملا تھا۔ ہم آپس میں لڑتے اور سر کھپاتے رہے تھے۔ وہ بلیکی کو آگے بڑھا کر غائب ہوا تو اسلام آباد سے گرین سگنل آ گیا تھا۔ اگلی صبح میرا زخم بہت بہتر ہو چکا تھا۔ وہ شاید انجیکشن کا کمال تھا کہ میں ہلکی سی تکلیف کے ساتھ اپنے لٹکتے ہوئے بازو کو اوپر نیچے حرکت دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ بلیکی سے ملاقات کی تیاری میں یہ نکتہ فراموش کیے بیٹھا تھا کہ بائیں بازو کا زخم بڑی حد تک بھر جانے کے باوجود میں ڈرائیونگ کے قابل نہیں تھا۔ 10 بجے اول خان نے مسکرا کر اس بارے میں پوچھا تو میری نظریں بے اختیار سلطان شاہ کی طرف اٹھ گئیں۔ نہیں، اول خان نے سختی سے کہا، ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس وقت کی ذرا سی لغزش ہمارے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ سلطان شاہ مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، میں دور رہ کر ڈینی کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس سے دور رہ کر تم اس کی زیادہ خدمت کرو گے۔ میں گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست کر چکا ہوں۔ اول خان نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ میں 11 بجے اسٹیشن 4 سے روانہ ہوا تو میری جیبوں میں بیم گن کے ساتھ موبائل فون بھی موجود تھا۔ فون میں نے بند کیا ہوا تھا۔ بلیکی کو موبائل فون کی بھنک بھی مل جاتی تو وہ اس کا نمبر مانگ سکتا تھا، جبکہ میں ان لوگوں سے اپنا ہر سراغ پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ سفر وسوسوں، اندیشوں اور خوش گمانیوں کے دوران میں طے ہوا۔ اول خان نے میرے لیے کراچی کی روایتی زرد و سیاہ ٹیکسی کا بندوبست کیا تھا۔ اسے چلانے والا اپنے وضاقتہ سے کوئی پیشہ ور ڈرائیور نظر آ رہا تھا، مگر اول خان مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اس کی فورس کا ایک ممتاز اہلکار تھا۔ میں صدر کی مصروف اور پرہجوم سڑکوں پر وقت گزاری کرتا ہوا مقررہ وقت پر ایمپریس مارکیٹ کے مین گیٹ پر پہنچا تو قوی الجثہ بلیکی بھی ایک ٹیکسی سے اتر رہا تھا۔ وہ قدآور اور لہیم شہیم تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کا قمیض شلوار سوٹ موجود تھا۔ لباس پہننے کے بے پروایانہ قرینے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مقامی لباس اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس حلیے میں وہ دور سے کوئی قدآور مکرانی معلوم ہو رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے شہر کی بھیڑ بھاڑ میں بھیجنے کا خطرہ مول لیا گیا تھا۔ بلیکی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ متوسط قامت اور جسامت والا کوئی مقامی شخص بھی تھا جو قمیض پتلون میں ملبوس تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ہی ان دونوں کی متلاشن نظریں مارکیٹ کے بڑے داخلی راستے سے ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور پھر بلیکی نے مجھے دیکھ لیا۔ میں اس کی طرف لپکا اور وہ دونوں تیر کی طرح میری طرف آئے۔ گلاس کہاں ہے؟
بلیکی نے آتے ہی کسی سلام دعا اور تمہید کے بغیر سسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے متوقع مسافے کی امید میں اپنا دائنا ہاتھ خالی رکھا تھا۔ گلاس والا ہلکا سا پیکٹ بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس کے گستاخانہ مطالبے پر میں نے بائیں ہاتھ سے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے فوراً لے لیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارا بایاں بازو مفلوج ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی تیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے بے رحمانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کوئی پٹھا اکڑ گیا ہے۔ میں نے اس کی بدتمیزی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے بارے میں پہلے ہی خراب رائے قائم کر چکا تھا۔ بلیکی اس وقت بھی اپنی بول چال سے خود کو انتہائی گھٹیا درجے کا سیافام امریکی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ دھنراج تمہیں آئندہ طریقہ کار کے بارے میں بریف کر دے گا۔ اسے واپسی کے لیے پرتول دیجیے۔ اوبی نے مجھ سے صرف تمہارا ذکر کیا تھا۔ میں دھنراج کو نہیں جانتا۔ تم نہیں جانتے، مگر میں نے تعارف کرا دیا ہے۔ اب دھنراج ہی تم سے ڈیل کرے گا۔ بائے۔ یہ کہہ کر اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں حیرت سے نہ دیکھو۔ مقامی نظر آنے والی شخص نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اپنا ذہن صاف رکھو، ابھی ہمیں کئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس وقت ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اوبرائن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ پہلے بلیکی اور اب دھنراج میرے سامنے تھا۔ جب تک وہ خاموش رہا میں اسے مقامی ہی سمجھتا رہا، لیکن اس کے بولنے پر مجھے شبہ ہوا کہ اس کا لب و لہجہ مقامی نہیں تھا۔ بلیکی کی طرح تم بھی دساور سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری بے خوفی سے کہا، بھارتی ہو؟ پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک کے دو نام ہیں۔ اس نے خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو چاہو سمجھ لو۔ آج کی ملاقات کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں اور تم مجھ کو دیکھ لو۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اب تم اوبی یا بلیکی کے بجائے مجھ سے رابطہ رکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اگر اس کاغذ پر تمہارا ہوٹل کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں اوبرائن مجھے فون پر بھی بتا سکتا تھا۔ اس کی خاطر سر راہ یوں ملنا ضروری نہیں تھا۔ میں نے کاغذ دیکھے بغیر اپنی جیب میں ڈال کر بدمزگی سے کہا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ برا نہ مانو کرنت۔ اس نے نرمی سے مجھے جتا دیا کہ وہ پہلے سے میرے بارے میں بریف کیا جا چکا ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، گلاس دینے کے لیے تمہیں کہیں نہ کہیں آنا ہی تھا۔ اوبی کا خیال تھا کہ ہمیں بہت دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، آپس میں تعارف ہو جائے تو اچھا ہی رہے گا۔ یوں بیچ میں رکنے کی بجائے کنارے سے آ جاؤ۔ زیادہ باتیں کرنی ہیں تو ہوٹل چل کر میرے ساتھ کچھ پینے کی دعوت قبول کرو۔ میں تعارف ہی کا منتظر ہوں۔ میرے بارے میں شاید تمہیں سب کچھ بتایا گیا ہے، مگر میں تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ انجان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مجھے الجھن ہوتی ہے۔ قدرتی بات ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے۔ تم نئے ہو، میں پرانا ہوں۔ رفتہ رفتہ تم بھی میری طرح پرانے ہو جاؤ گے۔ اس کا جواب بہت مبہم لیکن اپنی جگہ مکمل تھا۔ میری الجھن دور نہیں ہو سکی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم کونسل خانے میں کام کرتے ہو؟ وہ یوں ہنسا جیسے میں نے کوئی اہم کانہ بات کہتی ہو۔ پھر بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری طرح ہوں، بس ذرا پرانا ہوں، اسی وجہ سے مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کے پراسرار رویے اور پرپیچ جوابوں سے میری طبیعت مکدر ہونے لگی۔ جی چاہا کہ اسی وقت اس مردار کی گردن دبوچ کر جوتے لگانے شروع کر دوں، مگر وہ مشتعل ہونے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے اپنا غصہ پیتے ہوئے کہا، بلیکی گلاس لے کر چلا گیا، تمہیں پرچہ دے کر لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ ڈٹائی سے ہنسا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم جس فورس میں ہو وہ اپنے آدمیوں کے لیے بھی بہت موذی اور خطرناک ہے، پھر بھی ایمرجنسی کے لیے کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہونا ہی چاہیے۔ سہاروں کی ضرورت نئے آدمی کو ہوتی ہے۔ تم پرانے ہو، میری ضرورت محسوس نہیں کرو گے، یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے الفاظ تلخ تھے مگر لہجہ نرم تھا۔ اس نے اپنا دائنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، کبھی رنگ رلیوں میں ڈوب کر چند گھنٹے گزارنے کا موڈ ہو تو فون کر کے میرے پاس آ جانا، میں اپنے مہمانوں کی فراغ دلی سے دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میری دانش میں وہ شراب نوشی کی دعوت تھی۔ میں نے اس کی تحقیق کی نیت سے پوچھا، دیسی پر گزارا کرتے ہو یا ولایتی بھی مل جاتی ہے؟ یہ پسند اور موڈ پر منحصر ہے۔ شراب اور لڑکیاں دونوں ہی دیسی بھی مل جاتی ہیں اور بدیسی بھی۔ اسے ایک آنکھ دبا کر کہا، شہر کے اوباش رؤساء کو ترسانے والیاں میری ایک فون کال پر سر کے بل چلتی آتی ہیں، کیونکہ میں کام سے پہلے پورے مگر لگے بندے دام ادا کر دیتا ہوں۔ وہ غلاظت کی طرف جانے لگا تھا۔ میرا دائنا ہاتھ پوری طرح صحت مند تھا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا اور اپنی ٹیکسی کی طرف مڑ گیا۔ ٹیکسی بسوں اور بھانت بھانت کی گاڑیوں کی رینگتی ہوئی بے ترتیب بھیڑ سے گزر کر زیب النساء اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی چارائے فیصل پر آئی تو میرے ڈرائیور نے پرتشویش آواز میں کہا، سر شاید ایک کالی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ کرنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم سیدھے اسٹیشن 4 کی طرف چلو، سوسائٹی میں داخل ہو کر اسے کہیں گھونچا نہ دے دوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، انہیں معلوم ہے کہ میں اسٹیشن 4 پر ہوتا ہوں، چاؤنی کی چیک پوسٹ سے پہلے ہی وہ گاڑی واپس چلی جائے گی۔
तुम उसे भूल कर ड्राइविंग करते रहो। मैंने खुद भी मुड़कर मुश्तबा गाड़ी पर नजर डालने की जरूरत महसूस नहीं की। मेरा जहन मुसलसल धनराज में उलझा हुआ था। वो जो कोई भी था बहुत बदनसीब था। ओबराय ने उसे कुर्बानी का बकरा बनाकर मेरे सामने डाल दिया था। उसका नाम और पता मेरी जेब में मौजूद था। अव्वल खान का कोई भी ज़हीन आदमी चंद घंटों में उसका पूरा शजरा नस्ब निकाल सकता था। उसके बाद धनराज के साथ जो कुछ होता वह हमारी मर्जी से होता और हमारे मुंतखब किए हुए वक्त पर होता। धनराज इससे बच नहीं सकता था। 12 बजे होने वाली वो मुलाकात बहुत मुख्तसर थी। वापसी पर शहर के वस्त से मुजाफात की तरफ जाने वाला ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। हम जल्द ही मलेर छावनी की हदूद में दाखिल होकर स्टेशन 4 पहुंच गए। मेरे अंदाजे के इन मुताबिक स्याकार छावनी की हदूद शुरू होने से पहले ही गायब हो चुकी थी। मेरे एमा पर ड्राइवर गाड़ी बराह रास्त अव्वल खान के दफ्तर की तरफ ले गया। अव्वल खान टैक्सी के इंजन की आवाज पहचान कर दफ्तर से बरामदे में निकल आया। उसे हैरत थी कि इतनी अहम मुलाकात मुख्तसर से वक्त में खत्म हो गई थी। ओबरायन डिसेंट की तरह धनराज का नाम भी स्पेशल टास्क फोर्स की फहरिस्त में नहीं था। धनराज से मेरी मुलाकात के बाद यह बात हर शक को शुबे से बाला थी कि वो कराची के एक बड़े होटल में बैठकर हमारे खिलाफ संगीन रेशा दवानियों में मसरूफ था और खुद को हर एजेंसी की निगाहों से बचाए रखने में पूरी तरह कामयाब था। इस किस्म के संगीन मुजरमों की इब्तदाई निशानदही आमतौर पर STF ही किया करती थी, क्योंकि इसका दायरा कार बेशतर पाबंदियों से यकसर आज़ाद था। इब्तदाई शवाहिद की दस्तयाबी के बाद फोर्स अपने हदफ का रिकॉर्ड मुतल्लिका वफाकी इदारों को फराहम कर देती थी। अव्वल खान ने अपने दफ्तर में 2 तजर्बेकार एहलकारों को बुलाकर धनराज के जुमला क्वाइफ और सरगर्मियों का खोज लगाने पर मामूर कर दिया और फिर लंच के लिए मेरे साथ रहायशी बैरकों की तरफ हो लिया। गजाला को यह जानकर खुशी हुई कि मैं किसी दंगे फसाद में मुलव्विस हुए बगैर खैर-ओ-आफियत से वापस लौट आया था और मेरा जख्मी हाथ मजीद मचरू नहीं हुआ था। जहाज के वजनी लंगर की तरह तुम्हारा ठहरा हुआ बाजू बलैकी की नजरों से पोशीदा तो न रह सका होगा। वीरा ने अपने मामूल के मुताबिक इस्तजाइया अंदाज में दरियाफ्त किया। गजाला बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम्हें ऐसी अछूती मिसालें कैसे सूझ जाती हैं? और करती तो तुम्हें भी अंदाजा हो जाता कि डैनी का बायां बाजू किस तरह साकत है। बल्कि मेरे साथ ज्यादा देर रुका ही नहीं, गिलास लेकर चला गया। पट्टा करने का उज़र उसकी समझ में आ गया था। सलिंग से निजात के बाद जख्म की बहाली की रफ्तार तेज हो गई है। एक आध रोज में ये लंगर पेंडोलम में तब्दील हो जाएगा। इम्प्रेस मार्केट पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही फुसफुसा और रूखा फीका था। पहले हम इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि ओबरायन अपने 4 साथियों के अंजाम की वजह से मुझसे खौफजदा हो गया था। अपने इस खौफ के तहत उसने मुझे ब्लैकी के सुपुर्द कर दिया, मगर फिर ब्लैकी जैसा नडर और कदरे कम अकल शख्स क्यों गायब हो गया? उसने मुझे किस वजह से धनराज के हवाले किया था? वक्त गुजारने के लिए वो सवाल बहुत सा मवाद फराम करते थे, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। धनराज के असल खतोखाल सामने आने के बाद सूरत हाल कुछ वाजे हो सकती थी। शाम को अव्वल खान ने एक नई खबर फराम की। STF का सरबराह अपने जराए से ओबरायन डिसेंट पर मुसलसल काम कर रहा था। उसे अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन से खबर मिली थी कि ओबरायन का ताल्लुक अमेरिका की फॉरेन इंटेलिजेंस एडवाइजरी सर्विस से था। वो इदारा CIA की तरह बैनुल अक़वामी सतह पर रुसवा नहीं हुआ था, मगर उसके मकासद CIA से कहीं ज्यादा खतरनाक और हमगीर थे। वो हर मुल्क के मखसूस इलाकाई हालात और माहौल के तहत साजिशों के ताने बाने बुनकर मकामियों से काम लेने में माहिर थे। सिट्टेबाजों की मजबूत पुष्ट पनाही करके उभरते हुए मुल्कों में भयानक इक्तिसादी बहरान पैदा करके अपनी मंडियों को कब्जे में रखना और मकबूल हुकूमतों का तख्ता उलट कर खट्टूमल और चौधरी इस्लाम जैसे करप्ट सियासतदानों को आगे लाना उनके फ़राइज़ में शामिल था। हम सब के लिए वो नई इतला थी। इस वक्त तक हम ओबरायन को CIA का मोहरा समझ रहे थे। वो इससे भी ऊंचे दर्जे का फनकार निकला था। फॉरेन इंटेलिजेंस एडवाइजरी सर्विस भी STF जैसी फोर्स मालूम होती है। वीरा ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं उगलते हुए कहा, इन दोनों का मुवाजना करके तुम मेरी फोर्स के साथ ज्यादती कर रही हो। अव्वल खान ने पुरजोर लहजा में एतराज किया। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह फर्क मुझे तो नजर नहीं आता। वीरा बेपरवाही से बोली, तुम पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हो, वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। हमारा काम मुदाफ़ाना है। हम अपनी सलामती और वकार के दुश्मनों की बेखुनी करते हैं, जबकि उनके हदफ जारहाना होते हैं। वह हुकूमतों और मुल्कों की तोड़ फोड़ में मुलव्विस हैं। वीरा मुस्कुराने लगी। मैंने यह फ़र्क नज़रअंदाज कर दिया था। देखा जाए तो इन लोगों का काम भी CIA से मुख्तलिफ नहीं है। बस महारत और तरीका कार का फ़र्क हो सकता है। हम सब बूढ़ी बेवाओं की तरह हाथ पर हाथ रखकर यहाँ पनागुज़ी हो गए हैं। यकायक सुल्तान शाह उकताए हुए अंदाज में बोला, मेरे लिए बेकारी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। देर हो गई तो रात किसी दोस्त के घर बसर कर लूंगा।
میری طرف سے کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، شہر میں ہمارے لیے خطرات موجود ہیں، تمہارا یوں نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ غزالہ نے اسے سمجھایا، 1-2 روز میں حالات بہتر ہو جائیں گے، شہر میں کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈینی نے بلیکی سے ملاقات کی اور کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ بلا وجہ ہی احتیاط میں کھلے جا رہے ہیں۔ ہر ایک نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑ گیا اور تیار ہو کر تھوڑی ہی دیر میں اسٹیشن 4 سے نکل کھڑا ہوا۔ ہماری بحث سے چڑ کر اس نے سواری فراہم کرنے کی پیشکش بھی قبول نہیں کی۔ کسی بھی منی بس یا ٹیکسی سے شہر کے مرکزی حصے میں پہنچنے کا قصد کر کے پیدل چل دیا۔ جاتے جاتے غزالہ نے اسے ایک ریوالور ضرور تھما دیا تھا۔ اسٹیشن 4 میں وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا۔ مجھے سلطان شاہ کی طرف سے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ تشویش ضرور لاحق تھی کہ وہ اوبرائن کی طرف سے بھرا بیٹھا تھا۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ عاجلانہ انداز میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھتا تو کسی بھی بدترین خطرے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ شام تک دھن راج کے بارے میں کچھ مواد یکجا ہو چکا تھا۔ وہ سندھ کے ایک دور افتادہ سرحدی شہر عمر کوٹ کے ایک بڑے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے کام کاج اور آمدنی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ باپ کی زمینوں سے اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ پورا خاندان بے فکری اور عیاشی سے زندگی بسر کرنے کے باوجود ہر سال کچھ نہ کچھ پس انداز کر لیتا تھا۔ عمر کوٹ جیسے پسماندہ شہر میں دھن راج کا زیادہ دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے کراچی کی بہت سی بدنام خواتین کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا۔ اس لیے وہ اکثر و بیشتر کراچی کے ایک خاص ہوٹل میں پایا جاتا تھا۔ چند ماہ پہلے بھارتی قونصل خانے میں ریکارڈ آفیسر کی اسامی پر بھارت سے میجر بخشی کا تقرر ہوا تو دھن راج وہاں بھی دیکھا جانے لگا۔ ایس ٹی ایف کے آدمی نے سراغ لگایا تھا کہ تقسیم سے پہلے میجر بخشی کا باپ بھی عمر کوٹ میں رہتا تھا۔ انگریز کی رخصت کے بعد وہ جان کے خوف سے اپنے پورے خاندان سمیت سرحد پار کر کے اودے پور میں جا بسا تھا۔ ان دونوں خاندانوں میں پرانی آشنائی نے میجر بخشی اور دھن راج کی گہری دوستی کا روپ دھار لیا۔ کبھی کبھی میجر بخشی بھی دھن راج کے کمرے میں دیکھا جانے لگا۔ میجر بخشی انڈین آرمی کا ریٹائرڈ افسر تھا اور بظاہر اسے فارن آفس نے کراچی کے قونصل خانے میں مامور کیا تھا، لیکن خفیہ اطلاعات یہ تھیں کہ میجر بخشی کو آرمی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ دے کر راہ کے اسپیشل سروسز بیورو میں مامور کر دیا گیا تھا، وہیں سے اسے فارن آفس کی معرفت کراچی بھیجا گیا تھا۔